سامعین اکرام، بزرگان ملت اسلامیہ، نوجوان ساتھیوں اور دوستوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلے جمعہ میں ہم نے سورہ لقمان کی دوسرے رکوع کی آیات کا تذکرہ کیا، جس میں اللہ جل مجدہ نے لقمان علیہ السلام، جو اللہ کے ایک نیک برگزیدہ، جنہیں اللہ نے حکمت کے علم سے بہراور فرمایا، وہ بندے تھے کہ جن کی دانائی، جن کی حکمت اور جن کے علم کی تعریف جملہ کتب احادیث میں، کتب سیر میں، کتب تاریخ میں موجود ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھی وہ ادا جو انہوں نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی، وہ ادا پسند آئی، تو اللہ نے ان کی نصیحت کے اس مواد کو قرآن کریم میں نہ صرف ذکر فرمایا، بلکہ ہر ایک سورے میں ایک ایسی خصوصیت کے ساتھ کوئی واقعہ، کوئی تذکرہ، کوئی بات گزرتی ہے جو اس تمام سورے میں بڑی ہی اہمیت کی حامل ہوتی ہے، تو اس سورے کے نام کو اسی واقعے سے منسوب کر دیا جاتا ہے، موسوم کر دیا جاتا ہے، تو اس سورے کا نام بھی سورہ لقمان رکھا گیا۔ تو عزیزان محترم، پچھلی کچھ باتیں انہوں نے جو اپنے فرزند سے کی، ہم نے ذکر کی، ہل رہا ہے، اور آگے کی مزید گفتگو ہم کرنے جا رہے ہیں، اور ایک فکر، ایک طریقہ، ایک منہج قرآن کریم نے دیا، اور اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمایا کہ ایک باپ کی اپنی اولاد سے کس طرح گفتگو ہونی چاہیے، کس طرح نصیحت ہونی چاہیے، ایک باپ کا اپنے بیٹے سے ناصحانہ انداز کیسا ہو، کس طرح ہو، لب و لہجہ کیا ہو، انداز کیا ہو، اس میں سختی ہو یا نرمی ہو، شفقت کا پہلو غالب ہو یا پھر سختی کا پہلو غالب ہو، یا پھر درمیانی معاملہ ہو، باپ اپنے بیٹے کو کون کون سی باتوں پر نصیحت کرنا چاہیے؟ کیا محض کچھ ایک باتوں پر بچے کو نصیحت کر کے اپنی ذمہ داری کو وہ ختم سمجھے، یا پھر بچے کے تربیتی اور اس کے اخلاقی پہلو کے ساتھ ساتھ اس کے روزمرہ کی زندگی کے معاملات، اس کے طور طریقے، اس کا اٹھنا بیٹھنا، اس کی طرز تکلم، کیا ہر چیز پر نصیحت کرنی چاہیے؟ آئیے دیکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں لقمان علیہ السلام کی ان تمام نصیحتوں کو نہ صرف پسند فرمایا بلکہ حصہ قرآن بنایا، اور اس مکالمے کو، اس گفتگو کو پسند فرمایا، تبھی تو قرآن کریم میں ہمارے لیے ذکر فرمایا تھا کہ ہر ایک باپ اس بات کو سمجھے، اس بات کو اڈاپٹ کرے، اس بات کو سمجھے اور اسے اپنی عملی زندگی میں لے کر آئے۔ سب سے پہلی جو آپ نے نصیحت فرمائی تھی کہ بیٹا دیکھ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، بے شک اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا اس کی ذات و صفات میں یا پھر عمل میں، جسے ریا کہتے ہیں، جو شرک خفی ہے، فرمایا یہ بھی ان تمام چیزوں سے بچ، کیونکہ یہ بہت بڑا ظلم ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو نصیحتیں فرمائی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے لقمان علیہ السلام کی ان تمام باتوں کو ذکر فرما کے کہ ایک باپ اپنے بیٹے کو کیسے سمجھائے، فرمایا اس طرح سمجھانا، یا بنیا انہا، باپ کو چاہیے کہ اپنے بیٹے سے کہے کہ اے میرے بیٹے، یاد رکھ، انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل، اگر یہ عمل چاہے وہ اچھا ہو یا برا ہو، تکن فی صخرۃ، فرمایا اے میرے پیارے بیٹے، اگر تیرا عمل مثقال حبۃ من خردل، رائی کے دانے کے برابر ہو، یہ قرآن کریم کا انداز ہے، کبھی فتیل کے لفظ سے کہا، کبھی نقیل کہا جاتا ہے، اور
यहाँ खरदल, मिसकाल हब्बतिम मिन खरदलिन, राई के दाने के बराबर, राई के दाने के बराबर भी वो अमल हो। एक बाप अपने बेटे से ये नसीहत कर रहा है कि बेटा देख, तेरा अमल अगर राई के दाने के बराबर हो वज़न में उतना, और वो अमल कहाँ जाकर किया गया हो, बात ये है कि राई का दाना कितना। फरमाया वो अमल अगर फ़तकुन फ़ी सखरतिन, सखरा कहते हैं ज़मीन के बिल्कुल नीचे एक किस्म का पत्थर होता है, उसे सखरा कहा जाता है, यानी ज़मीन के अंदर जाकर। फ़तकुन फ़ी सखरतिन, बड़ा ही सख्त पत्थर, या फिर उसे पहाड़ भी आप कह सकते हैं। ये पहाड़ों की पेट में जाकर, गुफाओं में जाकर अगर बंदा कोई अमल करे, चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो, औ फिस समावात, या आसमानों पे जाकर कोई काम करे, और वो काम, वो अमल राई के दाने के बराबर क्यों ना हो, औ फिल अर्द, या फिर ज़मीन में रहकर छुप कर कहीं जाकर, कहते हैं बेटा देख, अगरचे कि वो चट्टान के पेट में जाकर, गुफाओं में जाकर, या पाताल में जाकर, या आसमानों की बुलंदियों पे जाकर, या ज़मीन की गहराइयों में जाकर, बेटे तू जो कुछ अमल करेगा वो अमल राई के दाने के बराबर ही क्यों ना हो। यअती बिहल्लाह, अल्लाह वो कुदरत वाला है, वो इल्म वाला है, और इस कदर मुहीत है अपने बंदों पर और सारी कायनात पर। यअती बिहल्लाह, उस राई के दाने के बराबर भी अमल तूने किया होगा, अल्लाह बरोज़ महशर मीज़ान में उसे पेश करेगा तेरे सामने। जब अमल का तराजू रखा जाएगा, फमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा, अल्लाह फरमाता अगर ज़र्रे के बराबर भी कोई अगर नेकी की होगी तो बंदा उसे देख लेगा। वमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा, ज़र्रे के बराबर भी शर किया होगा तो अल्लाह फरमाता है बंदा उसे देख लेगा। जब उसके नामे अमाल में, जब उसके सामने तराजू तोला जाएगा और उसके राई के दाने के बराबर भी जो उसने अच्छा या बुरा अमल किया होगा, लुक़मान अलैहिस्सलाम अपने बेटे को नसीहत करते हैं, ए मेरे बेटे, अल्लाह बरोज़ महशर मीज़ान में, तमाम हुजूम महशर के सामने जब तेरा तराजू तोला जाएगा, उस अमल को लेकर आएगा तेरे सामने। इन्नल्लाह लतीफ़ुन ख़बीर, अल्लाह बेशक निहायत बारीक बीन है और बड़ा ही ख़बरदार है अपने बंदों के और सारी कायनात के पास से। अज़ीज़ान मोहतरम, ये नसीहत की जा रही है एक बाप की तरफ से बेटे को कि देख बेटा, तेरा ज़ाहिर और बातिन एक होना चाहिए। जो तू लोगों के सामने हो, जिस तरह लोगों के सामने हो, तूने बातिन में भी वैसे ही रहना है। अपने ज़ाहिर को भी तूने संवारना है, अपने बातिन को भी तूने संवारना है। तो ज़ाहिर में अच्छा अमल करेगा, तेरे अंदर अगर गंदगी होगी, तेरे अंदर अगर नापाकी होगी, तेरा दिल अगर मैला होगा, तेरी नीयतें गलत होगी, तेरे अखलाक में गिरावट होगी, तेरी सोच में, फ़िक्र में पस्ती होगी, यअती बिहल्लाह, अल्लाह उसे लेकर आएगा तेरे सामने। तो ये न समझ वो छूट जाएगा। यही बात को अल्लाह कुरान करीम में फरमाता है कि बंदों के सामने जब अमल पेश किए जाएंगे तो बंदे पुकार उठेंगे, मा लिहाज़ल किताब, ये कैसी किताब है, ला युगादिरु सगीरतन वला कबीरतन इल्ला अहसाहा, इसने ना छोटे अमल को छोड़ा, ना बड़े अमल को छोड़ा, ना छोटा गुनाह ना बड़ा गुनाह, इल्ला अहसाहा, सब कुछ लिख कर महफूज कर लिया। बड़ी अजीब किताब है। लेकिन उस दिन जो ये शिकवा अपने ज़ात से करेंगे कि हाय ये क्या हो गया, ये किताब ने तो कुछ भी नहीं छोड़ा, उस वक्त पछताने का कुछ फ़ायदा नहीं, क्योंकि तीर कमान से निकल गया। उस वक्त बंदा कहेगा अरे ये तो, इसने तो सब पकड़ लिया, क्या फ़ायदा। अक्लमंदी ये है कि आज ही उसका हिसाब लगाया जाए कि आज मेरे तमाम आमाल को बरोज़ महशर मेरे सामने पेश किया जाना है, चाहे वो ज़ाहिर के आमाल हो या बातिन के आमाल हो, चाहे मेरे दिलों की नीयतें हों या फिर मेरे ज़ाहिरी आज़ा व जवारिह के वो आमाल हों, वो सारा कुछ तो महफूज है और महफूज रख कर पेश भी किया जाना है। तो बंदे को अपनी आखिरत की फ़िक्र लेनी चाहिए, और ये फ़िक्र
سب سے پہلے یہ بتائی گئی کہ یہ باپ کی ذمہ داری ہے کہ اپنے بیٹے کو اپنے ظاہر اور باطن کو سنوارنے اور نکھارنے کی تربیت دے. بعد میں جا کر وہ استاد کا کام ہے, بعد میں جا کر وہ مدرس کا کام ہے, بعد میں جا کر وہ مولوی صاحب کا کام ہے, امام صاحب کا, جو بھی استاد ہیں. لیکن پہلا استاد تو اللہ نے فرمایا کہ باپ ہونا چاہیے. پہلا استاد باپ ہونا چاہیے. صرف اتنے پر بات ختم نہیں کی. دیکھیں یہ کتنا, اس کے دائرے کو کتنا وسیع کیا گیا ہے. باپ کی ذمہ داری یہ نہیں کہ صرف بچے کا پڑھنے پڑھانے پر, دنیاوی ڈگریوں پر, تعلیم پر, اسکول اور کالجز پر اسے تنبیہ کیا جائے, بلکہ باپ کا اپنے بیٹے کو نصیحت کرنے کا جو دائرہ ہے وہ دائرہ کتنا وسیع کشادہ ہے. اس نے بچے کے ہر شعبے کو گھیرا ہوا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے آگے, لقمان علیہ السلام نے پھر اپنے بیٹے سے نصیحت کی, بیٹا دیکھ, اقیم الصلاۃ, نماز کو قائم رکھ میرے بیٹے, نماز کو قائم رکھ, اپنے اندر اللہ کی یاد کو زندہ رکھ. قرآن کریم میں اللہ فرماتا ہے اقیم الصلاۃ لذکری, نماز کو قائم رکھو. کیوں؟ وجہ فرمائی, میری یاد کے لیے. نماز کو قائم رکھو, نماز کو قائم کرو. کیوں؟ اللہ کی یاد کے لیے, تاکہ بندے کو اللہ کی یاد آ جائے. اب نماز کے بہت سارے مقاصد ہیں. ایک مقصد اللہ نے بیان فرمایا کہ نماز بندے نے اس لیے پڑھنی چاہیے کہ اسے اللہ یاد آ جائے. اب جو نماز میں کھڑا ہو اور دنیا کی فکر میں, ذریعہ معاش میں, ذمہ داریوں میں محو اور مگن ہو, پوری نماز اللہ اکبر سے لے کر سلام پھیرنے تک اگر اسی فکر میں لگا رہا اور اللہ کی طرف لو ہی نہیں لگی, تو پھر اس نے نماز کی روح کو سمجھا ہی نہیں. اس نے بس کھڑا ہوا, رکوع کیا, سجدہ کیا, جو بھی اس پر ذمہ داریاں عائد کی گئی تھیں ان ذمہ داریوں کو محض ذمہ داری سمجھ کر اس نے پورا کیا, لیکن اس ذمہ داری کی جو حقیقت اور روح تھی اس کو اس نے پایا ہی نہیں, سمجھا ہی نہیں. تو نماز میں جب بندہ کھڑا ہو تو یاد میں اللہ کی کھو جائے, اللہ کی فکر میں لگ جائے, اللہ کی ذکر میں لگ جائے. فرمایا نماز کا مقصد یہ ہے. تو لقمان علیہ السلام نے کہا اے میرے بیٹے نماز قائم رکھ, اور صرف اپنے اصلاح کی فکر نہ کر, صرف تو خود کی اصلاح کرے گا اور سمجھے گا ذمہ داری پوری ہو گئی. نہ, وَأَمُرْ بِالْمَعْرُوفِ, بھلائی کا حکم دے لوگوں کو, وَنْهَا عَنِ الْمُنْكَرِ, برائی سے روکا کر, اچھائی کا حکم دے, برائی سے روک. یعنی بالفاظ دیگر سچ کہا کر, حق بات کہا کر. خود کی اصلاح کے ساتھ ساتھ لوگوں کی اصلاح کی بھی کوشش اور فکر کیا کر, اور حق بات کہا کر. اب یہ کہہ کر آپ نے خود فرمایا وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ, اور میں جانتا ہوں میرے بیٹے حق بات کہنا یہ بڑا مشکل اور کٹھن ہوتا ہے, کہ کیونکہ جو سچ کہتا ہے, حق کہتا ہے, کبھی اس کی بات کو مکمل طور سے کہیں تسلیم نہیں کیا جاتا. جب بندہ حق کہتا ہے, سچ کہتا ہے, تو یہ اس کے سچ اور حق کہنے کی علامت ہے کہ ہر کوئی آپ کی بات کو پسند نہیں کرے گا. آپ کے فیصلے سے ہر کوئی راضی ہو یہ ضروری نہیں ہے. کوئی شخص ایسا نہیں ہے کہ جس کے کچھ چاہنے والے ہوں گے تو اکثریت اسے ناپسند کرنے والوں کی بھی ہوگی جو اس کے ساتھ اختلاف رکھتے ہوں گے. یہ حق بات کرنے والوں کی پہچان اور علامت ہوتی ہے. ہر کوئی آپ کو پسند کرے یہ ہو نہیں سکتا, ہر کوئی آپ کی بات کو مان لے یہ ہو نہیں سکتا. یہی نصیحتوں میں آتا ہے کہ لقمان علیہ السلام نے, ایک احادیث میں نے پڑھا تھا, لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا اے میرے بیٹے خدا اور رسول بننے کی کوشش مت کر, خدا اور رسول بننے کی کوشش مت کر. بیٹے نے کہا خدا اور رسول بننے کی کوشش کوئی کیسے کر سکتا ہے, ذرا سمجھائیں کیا بات ہے. فرمایا خدا بننے کی کوشش مت کر, اس لیے وہ اس معنی میں ہے کہ خدا کی ذات وہ ذات ہے کہ جس کے ہر ایک حکم کو, جس کی ہر ایک بات کو تسلیم کیا جاتا ہے, مانا جاتا ہے. اس کی ایک بھی بات کے آگے زبان درازی جائز نہیں. تو یہ خدا کی شان ہے, اسے اپنی شان نہ بنا, تیری ہر بات کو مانا جائے,
یہ ضروری نہیں ہے. تیری ہر بات کو تسلیم کیا جائے یہ ضروری نہیں ہے. تیرے ہر حکم کو سر جھکا کر دل جھکا کر تسلیم کیا جائے یہ ضروری نہیں ہے. یہ مزاج نہ پیدا کر کہ تیری ہر بات کو مانا جائے گا. کہا اچھا رسول بننے کا کیا معنی؟ رسول بننے کی کوشش نہ کروں. اس کا معنی یہ ہے کہ یاد رکھ رسول کی بات سے کوئی اختلاف نہیں کر سکتا. رسول کی بات میں کوئی اختلاف نہیں کر سکتا. تو رسول بننے کی کوشش نہ کر کیونکہ جب تو کچھ کہے گا تو تیری بات میں اختلاف تو کیا جائے گا, تجھ سے اختلاف تو رکھا جائے گا. تیری ہر ایک رائے سے اتفاق کیا جائے ضروری نہیں ہے. یہ مزاج نہ پیدا کر کہ تو جب کوئی بات کہے تو اس میں اختلاف نہ کیا جائے. ہو سکتا ہے اختلاف ہوگا, وہ اختلاف درست بھی ہو سکتا ہے, وہ اختلاف غلط بھی ہو سکتا ہے, لیکن اختلاف تو ہوگا. تو اپنے مزاج کو ایسا نہ بنا معاذ اللہ کہ تو خدا اور رسول بننے کی کوشش کرے کہ تیری نہ ہر ایک بات کو مانا جائے اور تجھ سے اختلاف نہ کیا جائے. نہ تو بہرحال جب بندہ حق بات کہتا ہے, سچ بات کہتا ہے, اختلاف کیا جاتا ہے. مخالفین کھڑے ہوتے ہیں, مؤیدین بھی کھڑے ہوتے ہیں. یہ بڑا مشکل اور کٹھن راہ ہے. یہ ڈگر بڑی مشکل ہے, یہ راہیں بڑی کٹھن ہیں, یہ راستے بڑے دشوار ہیں. کوئی یہ سمجھتا ہے حق کا راستہ چنے گا اور آسانی سے منزل کو پہنچ جائے گا. نہ, باطل راستہ بڑا آسانی سے طے کیا جا سکتا ہے. ناحق جو راستہ ہوتا ہے جس سے اللہ اس کا رسول ناراض ہو وہ بڑی آسانی سے شیطان پار کرا دے گا. کانٹے تو حق کی راہوں میں ہوں گے, باطل کی راہوں میں کوئی کانٹے ہوتے ہیں. جو راستہ جہنم کو لے جائے گا شیطان تو اسے آراستہ کرتا ہے, آسان کرتا ہے تاکہ اس شیطانی راستے پر, اس باطل اور ناحق راستے پر چلنے والے آسانی سے چلے جائیں. لیکن جو حق کا راستہ ہوتا ہے شیطان نے تو اس وقت ہی کہا تھا لَأَقْعُدَنَّ عَلَىٰ صِرَاطِكَ الْمُسْتَقِيمِ, اے اللہ میں تیرے صراط مستقیم پر چوکڑی مار کر بیٹھوں گا. لَأَقْعُدَنَّ, میں ضرور بیٹھوں گا تیرے راہ راست پر, صراط مستقیم پر, راہ حق پر بیٹھوں گا. دائیں بائیں اوپر نیچے ہر طرف سے میں تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا. تو اکثر تیرے بندوں کو شکر گزار نہیں پائے گا. تو شیطان نے تو اس وقت کہا تھا میں بیٹھوں گا جب آپ حق کے راستے پر چلیں گے. شیطان کانٹا بن کر درمیان میں بیٹھے گا, آپ کے راستے کو, آپ کے منزل کو, آپ کے مقصد کو کمزور کرنے کے لیے, آپ کو ڈسٹریکٹ کرنے کے لیے, آپ کو گمراہ کرنے کے لیے بیٹھے گا, کوشش کرے گا. یہ تو اس نے کمٹمنٹ لیا ہے کہ میں کر کے رہوں گا. یہ تو اس کی مہلت کا مقصد ہے جو اسے مہلت دی گئی. تو عزیزان محترم, جو حق کا راستہ ہوتا ہے, جو سچائی کا راستہ ہوتا ہے, وہ راستہ ہمیشہ مشکل ہی ہوتا ہے, کبھی آسان نہیں ہوا کرتا. تو بیٹے کو جب یہ نصیحت کی جائے بیٹے حق کے راستے پر چل, تو لقمان علیہ السلام نے کہا دیکھ بیٹا تجھے کہہ تو رہا ہوں وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ, بھلائی کا حکم دے, برائی سے روک, اپنی بھی اصلاح کر, اوروں کے اصلاح کی بھی فکر کر. بیٹے یہ جو راہ ہے نا, یہ راستہ یہ بڑا مشکل ہے. وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ, اس میں تجھے بڑی تکلیفیں, بڑی دشواریاں, بڑی کٹھنائیاں درپیش ہونے والی ہے. بیٹا صبر کرنا اللہ اس کے رسول کے لیے. میں یہ نہیں کہتا میرے بچے تو اگر حق کے راستے پر چلے گا بڑی رفتار کے ساتھ تو منزل کو پالے گا. نہ, میں یہ نہیں کہتا تو اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے نکلے گا, تو مقصد رسول کے لیے نکلے گا, تو پیغام رسالت کے لیے نکلے گا کہ آقا علیہ السلام کے اس نظام اور اس تعلیمات کو, اس پیغامات کو امت تک لے کر جائے اور بڑی آسانی سے تو اپنے کام کو کر. میں یہ تجھے بھروسہ نہیں دلاتا میرے بچے, کیوں؟ میں جانتا ہوں یہ کام بڑا مشکل ہے. اس لیے وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ, اس راہ کو پار کرنے میں, اس راستے سے گزرنے میں بڑی کٹھنائیاں آئیں گی, بڑی دشواریاں آئیں گی, لیکن صبر کرنا. آج ہم بچوں کو
کیا سکھاتے ہیں؟ بیٹا اسکول میں کالج میں پابندی سے آپ پڑھیں، بڑی ذمہ داری سے ہم سمجھاتے ہیں، اگرچہ کہ جانے آنے میں تکلیف ہو، پڑھنے پڑھانے میں تکلیف ہو، ہم بچوں کو سکھاتے ہیں، سمجھاتے ہیں کہ بیٹا پڑھنے میں کتنی بھی تکلیف ہو لیکن مقصد کو تو ہم نے پانا ہے۔ ہم ہر طریقے سے اپنے بچے کو مضبوط کرتے ہیں، موٹیویٹ کرتے ہیں اسے اسکول کالج اور دنیاوی تعلیم کے حصول کے لیے۔ ہم اپنا گریبان کھنگالیں، اپنے اندر جھانکیں، کیا ہم نے اپنے بچوں کو حق کی راہ پر، سچائی کی راہ پر، دین اسلام کی راہ پر، اللہ کے حکم کے مطابق چلنے کی جو راہ ہے اس راہ پر چلنے کے لیے کیا اپنے بچے کو ہم نے ترغیب اور ترہیب دلائی؟ کیا بچے کو ہم نے سمجھایا دیکھ بیٹا خود کی بھی اصلاح کر، اوروں کی بھی اصلاح کر، یہ وہ مشن ہے، وہ مقصد ہے جو تاجدار کون و مکان نے ہمیں دیا ہے اور ہم پر ذمہ داری عائد کی ہے کہ میرے دین فَلْيُبَلِّغُ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ۔ سب نے کہا تھا 1,24,000 صحابہ کا مجموعہ حجۃ الوداع کا موقع، آخری ملاقات حضور علیہ السلام کی اپنی امت سے۔ آپ نے پوچھا الا هل بلغتکم، اے میرے صحابہ کیا میں نے اللہ کے دین کو تم تک پہنچایا؟ سب نے کہا نعم، ہاں یا رسول اللہ پہنچا دیا۔ حضور نے کہا تھا ایک وعدہ لیتا ہوں۔ پوچھا وعدہ کیا ہے؟ فَلْيُبَلِّغُ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، جو آج یہاں موجود ہے وہ قیامت تک جو آئیں گے ان تمام تک میرے دین، میرے پیغام کو پہنچانے کی ذمہ داری لے گا۔ اور انہوں نے کہا ہاں ہم لیں گے یا آقا۔ تو انہوں نے صرف خود کی طرف سے وہ کمٹمنٹ نہیں دیا تھا، انہوں نے ہماری طرف سے بھی کمٹمنٹ دیا تھا کہ یا رسول اللہ جو آپ کے غلام صبح قیامت تک آئیں گے ان سب کی طرف سے کمٹمنٹ ہے، اس سب کی طرف سے ذمہ داری اور وعدہ ہے کہ ہم آپ کے مشن کو، آپ کے دین کو، آپ کی تعلیمات کو اپنے بعد والوں تک پہنچائیں گے۔ تو ہماری طرف سے آقا علیہ السلام کے صحابہ نے حضور سے یہ وعدہ لیا ہے، یہ وعدہ دیا ہے کہ ہم آپ کے اس مشن کو لے کر جائیں گے۔ کہ کیا آج ایک باپ کی، آپ کی اور میری یہ ذمہ داری نہیں کہ اپنے بچوں کو ہم یہ بھی تو نصیحت کریں، یہ بھی تو سمجھائیں کہ بیٹے دین کو تو نے پہنچانا ہے، پیش کرنا ہے، تو سراپا مذاق بن چکا ہے دین کے نام پر، مسلمان ہونے کے نام پر آج تو مذاق بن گیا ہے، تو کیا دین کو پہنچائے گا؟ کیا آج ہمارے نوجوانوں کا وجود سراپا تمسخر نہیں ہے اوروں کے لیے کہ کیا اسلام یہ ہے؟ کہ آج ہمارا وجود سراپا عبرت نہیں ہے؟ کیا لوگ یہ کہنے پر مجبور نہیں ہے کہ بہترین دین اسلام، بدترین قوم مسلمان؟ کیا لوگ یہ کہنے پر بضد نہیں ہے؟ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ ہماری ذمہ داریاں ہیں، یہ ہماری ذمہ داریاں تھی جو ہم نے اپنے بچوں کو وہ تربیت، وہ تعلیم کی شکل میں دینی چاہیے تھی اور دینی چاہیے ہے اور دینی ہوگی۔ اپنے بچوں کو قرآن کا جب تک پابند نہیں بنائیں گے، دین اسلام کا پابند نہیں بنائیں گے، دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ، اعلیٰ تعلیم کے ساتھ ساتھ، معیاری تعلیم کے ساتھ ساتھ، کیا ہم نہیں چاہیں گے ہمارا بچہ جتنا دنیا میں کامیاب ہے آخرت میں اس سے کئی گنا زیادہ کامیاب رہے؟ ایک باپ یہی کچھ چاہتا ہے اپنے بچے سے کہ بچہ دنیا میں بھی کامیاب ہو جائے، آخرت میں بھی کامیاب ہو جائے۔ ہر باپ یہی چاہتا ہے۔ بچے کو کچھ دیر دھوپ میں بٹھا کر، آپ بٹھائیں بچے کو دھوپ میں، تپتی ہوئی دھوپ میں بٹھائیں، اور بچہ جب بے چین بے قرار ہوگا کتنی دیر تک آپ اسے دیکھ سکتے ہیں؟ اس تپتی ہوئی جلتی ہوئی دھوپ میں، پیاس اور شدت کی گرمی میں اپنے بچے کو کتنی دیر تک آپ دیکھ سکتے ہیں؟ آپ یقیناً آپ خود بیٹھنا گوارا کریں گے لیکن بچے کو وہاں سے بچا لیں گے۔ ذرا یہ تو غور کریں کہ بروز محشر جو عذاب ہوگا، جو تکلیفیں ہوں گی، جو ہولناکیاں ہوں گی، اور کس طرح اللہ تبارک و تعالی بندوں کو جو اس نے ذمہ داریاں دی تھی، جب بندے اس تمام امتحانات میں ناکامیاب اور رسوا ہو کر جہنم میں پھینک دیے جائیں گے،
تب کیا کوئی باپ یہ گوارا کرے گا کہ اس کی آل اولاد اس کے سامنے جہنم میں جل رہی ہے؟ اسے گوارا ہوگا؟ نہ. تو پھر کیا اس کی فکر نہیں کریں گے ابھی؟ کیونکہ وقت تو ابھی ہے. وقت بندہ کہے گا آگے کروں گا، نہ، ابھی آپ نے سوچا مطلب ابھی نہیں. جب وقت آئے گا پھر دیکھیں گے آگے. تو وہ وقت کسی کے لیے ٹھہرنا نہیں ہے. کوئی اللہ کا سگا نہیں ہے معاذ اللہ، کسی کے ساتھ اس کی خاص رشتہ داری نہیں ہے، وہ خاص کر آپ کو کچھ الگ سے ٹریٹمنٹ دے گا، نہ. وقت کسی کے لیے نہیں ٹھہرتا، لیکن جو وقت کی قدر کرتا ہے وہ اپنے مقصد کو پاتا ہے. تو یہ ہم والدین کی ذمہ داری ہے کہ بچوں کو ہم تربیت دے، سکھائیں. آپ نے کہا وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ، بیٹا یہ راہوں میں بڑی دشواریاں ہیں، صبر کرنا. ہم نماز پڑھتے ہیں، عبادت کرتے ہیں. بعض لوگ کہتے ہیں بھئی اتنا نماز پڑھتے ہیں، اتنا روزہ رکھتے ہیں، اللہ سے ڈرتی بھی ہیں، صدقہ خیرات بھی کرتے ہیں، لیکن پریشانیاں ہمیں ہی آتی. اتنا نماز پڑھنے کے بعد بھی اتنی تکلیف، اتنی عبادتوں کے بعد بھی یہ پریشانی ہے، تنگ دستی ہے، فقر و فاقہ ہے. اتنا ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اتنا ڈرتے ہیں، پھر بھی آج ہماری حالت ایسی ہے. اپنی تربیت کو درست کر لے. اللہ اس کے رسول نے کبھی یہ وعدہ نہیں کیا کہ آپ نماز پڑھیں گے تو اللہ دولت دے گا، آپ روزہ رکھیں گے تو وہ دولت دے گا، آپ اس سے ڈریں گے تو وہ مالدار بنائے گا. نہ، یہ کہیں اللہ نے وعدہ نہیں فرمایا. ارے لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا کہ حق کام کے لیے نکلے گا، بڑی دشواریاں ہیں، یہ راستے آسان نہیں ہے. کوئی سمجھتا ہے 5 وقتہ نمازی ہے، روزے دار ہے، عبادت گزار ہے، متقی پرہیزگار ہے، وہ سمجھے گا سب سے بڑا مالدار میں تو جنید بغدادی سے بڑھ کر کون ہوتا، پیران پیر غوث اعظم دستگیر سے بڑھ کر بھی دنیا میں کوئی مالدار ہوتا. ارے وہ چھوڑیں، تاجدار کائنات جو دنیا اور آخرت تمام زمین و آسمان کے خزانوں کا جسے اللہ نے مالک بنایا، اس حبیب مکرم کا یہ معاملہ تھا کہ آپ ایک وقت کھاتے، ایک وقت بھوکا رہتے. 2 وقت کبھی روٹی میسر نہیں ہوئی، 2 وقت کبھی کھانا پیٹ بھر کر نہیں کھایا. ایک دفعہ مل جاتا تو دوسری دفعہ نہ ملتا، کبھی 3 دن کے فاقے، کبھی 2 دن کے فاقے. یہ تو کہیں وعدہ ہی نہیں کیا گیا کہ میں نمازیں پڑھوں گا تو فوراً آسمان سے من و سلوہ اترے. وہ اتر گیا جس کے لیے اترنا تھا، اور جس کے لیے اتارنا تھا اتارا. کیوں اتارا وہ جانتا ہے، اور جن کے لیے اتارا انہوں نے ناقدری کیسے کر لی عقل بھی سے تسلیم نہیں کرتی. لیکن جن کے لیے اتارنا تھا سو اتارنا تھا. یہ وعدہ ہمارے لیے نہیں ہے. ہمارے لیے تو بدر کے میدان سے پہلے خوشخبری نہیں، بدر کے میدان میں اترو، باطل کے ساتھ ٹکراؤ، اور جب تم اپنی اس بے باکی اور اس ایمان کا ثبوت دو گے تب فرشتوں کو اتاروں گا. یہ ہمارے ساتھ معاملہ، اور یہ ہمارے لیے پیمانہ ہے. تو اپنے ذہنوں کو درست کر لیں. بعض لوگ کہتے ہیں بھائی بڑی شکوہ شکایت زبان پر آتی کہ بھائی اتنا سب کرتے ہیں، کیا ہوا، کیا ملا آپ کو. یعنی بندہ یہ سمجھتا ہے کہ وہ نماز پڑھے، عبادت کرے، اللہ سے ڈرے تو پھر اس پر خزانے اتارے جائیں گے. یہ اللہ نے کہیں وعدہ نہیں کیا. تو عزیزان محترم، بس آخر میں لقمان علیہ السلام نے جو باتیں کہی، میں اختتام میں بات کو ختم کر رہا ہوں بڑی مختصر انداز میں. اب یہ اللہ کے سے متعلق لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو نصیحت فرمائی. اب اتنے پہ ختم نہیں کیا، کہا لوگوں سے ملنا کیسے، چلنا کیسے، اٹھنا کیسے، بیٹھنا کیسے، یہ بھی ایک باپ نے بیٹے کو سکھانا ہے. فرمایا وَلَا تُسَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، کہا لوگوں سے تکبر غرور کے ساتھ اپنے چہروں کو پھیرا نہ کر، اپنے رخ کو، اپنے چہرے کو لوگوں سے غرور اور گھمنڈ کے مارے چہرہ پھیرا نہ کر، منہ جھٹکا نہ کر. جب لوگوں سے ملے تو خندہ پیشانی کے ساتھ ملا کر، ہنستے کھیلتے مسکراتے چہرے کے ساتھ ملا کر. حضور نے فرمایا تبسمک فی وجہ اخیک صدقہ، اپنے مومن بھائی کو دیکھ کر مسکرا کر اسے ملنا، حضور نے فرمایا یہ بھی نیکی ہے. یہ نصیحت باپ نے بیٹے کو کرنی ہے، یہ مولوی صاحب نے نہیں کرنی، یہ ہمارے حافظ صاحب نے نہیں کرنی، قاضی صاحب نے نہیں کرنی، باپ نے بیٹے کو سکھانا ہے.
ولا تسائر، بیٹے یوں تکبر غرور کے ساتھ لوگوں کے سامنے چہرے پھیرا نہ کر، اپنے رخ کو پھیرا نہ کر. ولا تمشی فی الارض مرحا، زمین پر اکڑ کر نہ چلا کر، زمین پر اکڑ کر نہ چلا کر. انک لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا، تو زمین کو پھاڑ نہیں لے سکتا اور نہ پہاڑوں تک پہنچ سکتا ہے. تو ہرگز زمین کو پھاڑ نہیں سکتا، تو پہاڑوں تک پہنچ نہیں سکتا، پھر اکڑ کر نہ چلا کر. غرور اور گھمنڈ کو اپنے اندر سے ختم کر. یہ باپ نے بیٹے کو نصیحت کرتی ہے. ان اللہ لا يحب كل مختال فخور، بے شک اللہ تبارک و تعالی ہر اترانے والے، اترا کر چلنے والے اور غرور اور تکبر کرنے والے کو بالکل پسند نہیں فرماتا. مختال خیل سے ہے، یعنی اترا کر چلنا، اکڑ کر چلنا، خراما خراما، آہستہ آہستہ، میانہ روی اختیار کرتے ہوئے اپنی انداز کو اختیار کر. اکڑ کر نہ چلا کر، گھمنڈ اور غرور تکبر نہ کیا کر. لوگوں کو جب ملے تو چہرے پھیرا نہ کر، نرمی کے ساتھ مل، شفقت کا چہرہ لوگوں کے سامنے پیش کر. پیشانی کو خندہ رکھ، کشادہ رکھ، چہرے پر مسکراہٹ رکھ. یاد رکھ، اللہ اکڑنے والے، اترا کر چلنے والے، متکبر کو ہرگز پسند نہیں کرتا. وقصد فی مشیک، اب باپ نے بیٹے کو یہ بھی سمجھانا ہے. کہا بیٹا جب تو چلے تو درمیانی راہ، میں نے جو کہا خراما خراما، غرور کے ساتھ نہ چل. وقصد فی مشیک، اپنے چلنے میں میانہ روی اختیار کر، اعتدال پیدا کر، درمیانی انداز اختیار کر. وغضض من صوتک، اور جب بات کرے، جب لوگوں سے تو مخاطب ہو تو اپنی آواز کو پست رکھا کر. وغضض من صوتک، اپنی آواز کو پست رکھا کر، زور سے چیخا چلایا نہ کر جب لوگوں سے بات کرے. کیوں؟ ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، کہا آوازوں میں سب سے بدترین آواز گدھے کی آواز ہے. سب سے بدترین آواز گدھے کی آواز ہے. تو فرمایا جو لوگوں سے بات کرتے ہوئے بد اخلاقی کے ساتھ آواز کو بڑی نہ کر، کیونکہ اس طرح آواز کو بات کرتے ہوئے بڑی کرنا یہ گدھوں کی علامت ہے. آواز کو بڑی نہ کر، بلکہ وغضض من صوتک، اپنی آواز کو نرم رکھا کر، نیچی رکھا کر. تو عزیزان ملت اسلامیہ، یہ وہ تربیت ہے، یہ وہ اخلاق و کردار ہے جو ایک باپ کو اپنے بیٹے کو دینی چاہیے. قرآن کریم کو اٹھا کر آپ دیکھیں، پڑھیں، کہاں کہاں کیسے کیسے کس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے نصیحتیں فرمائی، کس طرح ایک عام